بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیاوی زندگی ختم ہونے کے ساتھ انسان پر دو وقت ایسے آتے ہیں جو بڑے ہی خطرناک ہیں۔ ایک وقت ہے نزع کا، جب روح نکل رہی ہوتی ہے۔ اس وقت اگر ایمان سلامت نہ رہے تو پھر جتنے اعمال دنیا میں کیے تھے سب برباد۔ دوسرا وقت ہے قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا۔ اگر ان کے جواب درست نہ دے سکے تو پھر آخرت کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ایسے خطرناک وقت میں میت کے پیارے یا جو لوگ وہاں شرکاء ہیں موجود ہیں، وہ اس میت کی مدد کر کے ان کٹھن مراحل سے اس میت کو نکال سکتے ہیں اور وہ میت کامیاب، کامران، سرخ روح ہو سکتی ہے۔ احادیث پاک میں اس کے لیے بھرپور رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ نزع کے وقت جو اعزہ قریب بیٹھے ہیں انہیں چاہیے وہ تلقین یوں کریں جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جو میت کے قریب بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میت جس کی روح پرواز ہونے کے لیے تیار ہے، وہ جب قریبی افراد سے کلمہ سنے گی تو اسے بھی کلمہ پڑھنے کی ترغیب ملے گی، وہ بھی کلمہ پڑھ لے گی، تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر اور اس کے لیے مرحلے آسان ہو جائیں گے۔ اور دوسرا حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ قریب بیٹھے ہوئے افراد سورہ یاسین کی تلاوت کریں تو میت پر آسانی ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا ہی اہم وقت ہے کہ جب میت کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ اب اس بارے میں متعدد احادیث اور مختلف الفاظ کے ساتھ جن کا مضمون ایک ہے، محدثین کرام نے اسے نقل کیا ہے۔ میں جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت ابو امامہ نے روایت کی ہے اور طبرانی میں موجود ہے۔ حدیث پاک یوں ہے، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود میت کو بخشوانے کا، کامیاب کروانے کا طریقہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میت پر مٹی ڈال دی جائے، اسے قبر میں رکھ دیا گیا، فَلْيَقُمْ رَجُلٌ مِّنْكُمْ عِنْدَ رَأْسِهِ، تو اس قبر کے سرہانے والی سائٹ پر ایک شخص کھڑے ہو کر میت کو تلقین کرے۔ وہ تلقین کیسے کرے گا؟ وہ یوں کہے، یا فلان ابن فلانہ۔ مثلا ایک میت کا نام ہے بشیر اور اس کی والدہ کا نام ہے رضوانہ، تو وہ یوں پکارے کہ اے بشیر بن رضوانہ۔ حضور فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَسْمَعُ وَلَا يُجِيبُ، وہ تمہارا کلام سنے گا مگر جواب نہیں دے گا۔ تم پھر دوبارہ کہنا، یا فلان ابن فلانہ، اے بشیر بن رضوانہ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي جَالِسًا، وہ سیدھا بیٹھ جائے گا، سیدھے ہو کر بیٹھ جائے گا، لیکن تمہیں ابھی بھی جواب نہیں دے گا۔ پھر تم تیسری مرتبہ کہنا، یا فلان ابن فلانہ، اے بشیر بن رضوانہ، اب وہ تم سے کلام کرے گا اور کہے گا، ارشدنا رحمک اللہ، کہ اے بندہ خدا تو میری رہنمائی کر، اللہ تجھ پر رحم کرے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا کلام نہیں سنو گے، وہ یہ کلام بہرحال کر رہا ہے اور تم سے تقاضا کرے گا میری رہنمائی کریں، آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس وقت تم اسے کہنا، اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما۔ تم یوں کہنا کہ اے بشیر بن رضوانہ، تم اسی کلمے کو یاد کرو جس پر تم اس دنیا میں قائم تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ لو۔ پھر اسے کہو کہ تم یوں کہو کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، میرا دین اسلام ہے میں اس پر راضی ہوں، اور میرا امام قرآن ہے میں اس پر بھی راضی ہوں۔ بس یہ کہہ دو۔ جب تم یہ اس کو کہلوا دو گے، وہ کہے گا، تو جو منکر اور نکیر فرشتے وہاں پر سوالات پوچھنے آئے تھے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں گے، وہ کہیں گے فقد لقن حجتہ، ایک دوسرے سے کہے گا اس کو تو اس کے پیاروں نے اس کی حجت کی تلقین کر دی ہے، اب ہمارا یہاں کیا کام ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہیں گے وَلَكِنَّ اللَّهَ لَقَّنَهُ دُونَهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو تلقین کی ہے، اللہ نے ہی اس کے پیاروں کے دل میں ڈالا، اس کا سبب بنایا، انہوں نے تلقین کی، اس نے دہرایا، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے۔ فرشتے آپس میں کلام کرتے ہوئے کہ اس کو اس کے پیاروں نے حجت سکھا دی اور اس کا سبب اللہ نے بنایا، اللہ نے ہی تلقین سکھائی، یہ کہہ کر ہاتھ پکڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ فرشتوں نے اس سے سوال ہی نہیں پوچھے، کیونکہ ان سوالوں کے جوابات وہ پہلے ہی اپنے کلام سے دے چکا ہے۔ یہ اس بندے کی بخشش اور مغفرت کی علامت بن جائے گی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر ہم کسی شخص کو تلقین کریں اس کا نام ہمیں معلوم نہ ہو تو؟ فرمایا پھر تم اس کو حضرت حوا کی طرف منسوب کر دینا، اس کا نام لے کر بن حضرت حوا کہہ دینا۔ کتنا آسان عمل ہے۔ اس طرح کا عمل اختیار کر کے آپ بھی اپنے پیاروں کے ان اوقات میں جو بڑے ہی خطرناک اوقات ہیں تلقین کریں، ان کے لیے آسانیاں فراہم کریں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسانیوں کا سامان عطا کیا ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے کوئی سٹوری اور کہانی تو نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہی فرمان۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کے تحت وہ آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ ایمان والوں کو مضبوط قول کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں ثابت رکھتا ہے، انہیں آزمائشوں میں استقامت بخشتا ہے اور وہ پر خطر اوقات میں کامیابی سے نکل جاتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہی بتاتا ہے اللہ ثابت رکھتا ہے۔ امام سیوطی نے اس کے تحت یہی حدیث مختلف لفظوں میں لا کر یہ ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میت کو بھی اس کے زندہ پیارے افراد کی طرف سے تلقین کے نتیجے میں قبر میں ثابت رکھتا ہے۔ بہت سارے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ مرقات میں ملا علی قاری نقل کر کے حضرت ابن حجر عسقلانی کا قول نقل کرتے ہیں جو حافظ الحدیث ہیں اور جو اپنی شخصیت میں ایک مضبوط دلیل ہے، ان کی شخصیت ان کا قول ہی حجت ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے بھی اس عمل کو جو تلقین کا عمل ہے اس کو ناجائز اور بدعت نہیں کہا، اور کوئی کہہ بھی کیسے سکتا ہے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث سے ثابت ہے، یہ معتمد سنت ہے۔ تو اتنا پیارا، اتنا مہربان اور اتنا مؤثر اور مفید عمل ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اللہ ہمیں اس پر عمل کی، اس کے ذریعے سے اپنے پیاروں کو آسانیاں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔